بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی اینڈ سائیکالوجی میں ہومیوپیتھی اینڈ اے ڈی ایچ ڈی اینڈ آٹزم سیریز میں آج ہم ان بچوں کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں جو ریسٹ لیسنس کا شاہکار ہوتے ہیں، یعنی ان کے ماں باپ کہتے ہیں یہ اتنے ریسٹ لیسنس کا شکار ہوتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں یہ ٹک کر نہیں بیٹھتے۔ جیسا کہ بچوں کی ظاہر دنیا میں ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، گھر بار ہوتا ہے، اسکول ہو سکتا ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، کھانا پینا ہو سکتا ہے، ٹوائز ان کی دنیا میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں، کھیل کود۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ یہ بچے کسی بھی ایک ٹوائے کے ساتھ کھیل نہیں سکتے۔ ابھی کسی چیز کو مثلا گاڑی بھی چل رہی ہے، موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، 2 منٹ موبائل پہ توجہ ہے، موبائل کو چھوڑا ہے، اب گاڑی کو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اپنے ٹوائے کو، پھر اس کے بعد کسی اور چیز کو بنانا شروع ہو جائیں گے، پھر اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی متواتر وہ چینج 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 کرتے رہیں گے۔ میں نے دیکھا ہے خاص طور پر یورپ میں، یو کے میں، کہ ڈاکٹر صاحبان کے کلینک میں بالعموم بچوں کے لیے کچھ ٹوائز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ آبزرو کر سکیں بچوں کا معاملہ۔ اس میں کچھ بچے ہم دیکھتے ہیں وہ آرام سکون سے ایک کسی چیز کو، ٹوائے کو، آپ نے ایک پیپر دے دیا تو کوئی بچہ بچی اس کو پینسل دے دی تو وہ اسی پہ ہی لگا ہوا ہے، کسی کو کچھ لیگو وغیرہ کوئی ایسی چیز مل گئی تو وہ اسی پہ ہی جب تک موجود ہے وہ اسی کھیل کود میں رہے گا۔ اسی طرح ویٹنگ ایریا میں کسی کو کوئی مل گئی ایسی چیز کھیلنے کی، بنانے کی، وہ متواتر اس کو کوئی نہ کوئی چینج کرتے رہیں گے۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ ایک چیز پہ جائیں گے، پھر دوسری کو کچھ کریں گے، پھر تیسری کو، اسی طرح متواتر ریسٹ لیسنس کا شکار ہوں گے۔ یہ کیفیت باہر بھی ایسے ہی رہتی ہے، گھر کے اندر بھی ایسی رہتی ہے، کسی کے گھر جائیں تب بھی یہی معاملہ ہے۔ کسی بھی ایک جگہ ٹھہراؤ سکون، کسی بھی ایک ٹوائے پہ، کسی بھی ایک کھانے پینے کی چیز پہ، کسی بھی ایک کھیلنے کودنے کے معاملے میں یہ نہیں ٹھہرتے۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے باہر جانا، گاڑی پہ، موٹر بائک پہ، سائیکلنگ کرنا۔ صرف ان چیزوں میں بہت بزی اور انوالو ہوں گے، کچھ وقت مینیج کر لیں گے جس میں ان کی ہائپر ایکٹیویٹی جاری رہے، مثلا دوڑ، مثلا کسی ٹوائے کے ساتھ، ایسے ٹوائے کے ساتھ جس میں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت خوب جاری ہے، مثلا سائیکلنگ ہو گئی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس میں ان کو اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھنے کا موقع ملتا رہے، فزیکل بھی اور مینٹل بھی۔ یہ متواتر موومنٹ کا، چینج کا، باہر جانے کا، کچھ کھاتے پیتے رہنے کا، ہر چیز میں اریٹیٹڈ، ڈسٹرب اور اپسیٹ رہنے کا، ایون نیند میں بھی یہ سکون آرام سے نہیں سوتے، ایک جگہ پہ سوتے ہیں تو اٹھتے کسی اور جگہ پہ ہیں، سر کسی طرف آپ سلاتے ہیں ان کو اور وہ اٹھتے ہیں تو پاؤں اس طرف ہوئے ہوتے ہیں۔ متواتر متواتر ریسٹ لیسنس، مسلسل دوڑ بھاگ، چینج چینج چینج، چاہے وہ کلینک سیٹ اپ میں ہوں تب بھی ایسے ہیں، کسی کے گھر جائیں تب بھی ایسے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں میس کر دیتے ہیں، بھئی آپ کو دیے ہیں 2 ٹوائز، ایک لیکن نہیں، اس کو اٹھا کے کچھ کر رہے ہیں، پھر اس کو کچھ کر رہے ہیں، پھر اس کو کچھ کر رہے ہیں، متواتر لگے ہوئے ہیں، آرام سکون ان کو بالکل بھی نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی مووی، گیجٹ، گیم میں لگ جائیں گے جہاں متواتر چینج ہو، توڑ پھوڑ ہو، شور شرابہ ہو، آوازیں ہوں، سپیڈ ہو، ایسی کوئی چیز ہو تو کچھ دیر ان کا دماغ سنبھال لے گی، ادروائز ٹھہراؤ والی تو کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی۔ دیکھیں ایسے بھی بہت سارے بچے ہیں جو بالعموم ایسا فکس ہو جاتے ہیں کسی ٹوائے کے، وہ ہر جگہ اپنا ہی ٹوائے لیے پھرتے ہیں۔ وہ کوئی اسٹف ٹوائے ہو سکتا ہے، کوئی پیپر کاپی بک ایسی ہو سکتی ہے جس میں وہ متواتر لگے رہیں، کوئی ایسا معاملہ جس کے ساتھ وہ انوالو رہیں۔ بہت سارے بچے ٹوائے کار ساتھ رکھتے ہیں، کوئی اپنی کھیلنے والی چیز ایسی ساتھ رکھتے ہیں جس کے ساتھ وہ متواتر لگے، مگر یہ چینج 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 چاہتے ہیں، میس کر دیتے ہیں، 2-3 منٹ بھی ایک جگہ نہیں رہتے۔ ہومیوپیتھک لٹریچر میں اس کے لیے جو روبرک آیا ہے اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ روبرک ہے، مائنڈ چیپٹر کے اندر جائیں گے، مائنڈ چیپٹر کے اندر ہے ریسٹ لیسنس۔
रेस्टलेसनेस के अंदर है नर्वसनेस, नर्वसनेस के अंदर है टेंडेंसी, टेंडेंसी के अंदर है चिल्ड्रेन इन, मज़ीद उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है मूव्स फ्रॉम वन टॉय टू अनदर। कितनी एग्जैक्टनेस के साथ बयान हुआ है कि एक टॉय से दूसरे टॉय की तरफ मूवमेंट ही जारी रहती है, चेंज ही करता रहता है, तब्दीली करती रहती है। एक जगह आराम सुकून से एक टॉय के साथ खेलना इनके इनके बस में ही नहीं होता। इनके अंदर टेंडेंसी यही है कि मूव करते रहें, इसलिए ये हाइपर एक्टिव होते हैं, इसलिए ये एडीएचडी का शिकार होते हैं, इसलिए ये ऑटिज़म की तरफ भी जा सकते हैं। इसकी मेडिसिन है ट्यूबरकुलाइन। ये बच्चे जब आगे चलते हैं, अगर ये नॉर्मेलिटी में हों तो ये शहर चेंज करते रहते हैं, मुल्क चेंज करते रहते हैं। अभी पता चला भाई कराची में जॉब कर रहे थे, तो फिर पता चला वो तो क्वेटा जा चुके हैं, और अब क्वेटा से सुना है कि बिहाड़ी जाके उन्होंने अपना ऑफिस सेटअप खोल लिया। मतलब मुतवातिर, ख़ास तौर पर ये मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं बिलअमूम इसी का होते हैं, ट्रैवलिंग, चेंज, तब्दीली। या अभी सेट हुए थे, अच्छे भले गवर्नमेंट जॉब थी, ऑफिसर बने हुए थे, सब कुछ था, रिटायर होके या प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली, फिर किसी और मुल्क में चले गए, फिर पता चला उस और मुल्क में चले गए, फिर पता चला कहीं और चले गए। घर शिफ्ट करना, घर बेचना ख़रीदना, शहर तब्दील करना, जॉब चेंज करना ज़रा मुश्किल है। फैमिली तब्दील करना भी इनके लिए आम होता है। मर्द हैं तो दूसरी शादी कर रहे हैं, ख़वातीन हैं तो वो अलहदगी और तलाक लेके, मतलब ये इनके अंदर इतनी रेस्टलेसनेस होती है, ठहराव, सुकून और एक तरतीब और निज़ाम में चलना इनके बस में नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता ये एडीएचडी हैं, आर्टिस्टिक हैं, तो फिर तो ये घर वालों को, फैमिली को किसी सेंटर में जाते हैं तो वहाँ कोई साइकोलॉजिस्ट इनके साथ अटैच है, कोई स्पीच थेरापिस्ट इनके साथ अटैच है, तो उसको आराम सुकून से, इसी तरह कोई मुलाजमा भी हो सकती है, उसको दौड़ा दौड़ा के थका देते हैं। ट्यूबरकुलिनम इन पेशेंट्स की दवा है, बच्चे हों या बड़े हों, ख़ासतौर पर बच्चों की ही है। जब ज़रा बड़े हो जाते हैं तब भी ट्यूबरकुलिनम 1 हफ्ते में एक दफ़ा देना ही काफ़ी होता है, और देखना होता है कि उसके बाद ये मेडिसिन कुछ ना कुछ चेंज लाती है इंसान के अंदर। मसलन ये बच्चे बहुत मीठा खाते हैं, इनको गर्मी बहुत लगती है, गला वगैरह ख़राब होने की टेंडेंसी होती है, टॉन्सिल्स वगैरह के इश्यूज़ होते हैं इन बच्चों को। तो होता ये है कि ये बच्चे फिर किसी फ़िज़िकल वक्ती तकलीफ़ के अंदर जा सकते हैं। कोई भी नज़ला ज़ुकाम, बुखार है, पेट की ख़राबी है, टॉन्सिल्स का कोई इशू है, अब अगर उनको फिर एंटीबायोटिक्स दे देंगे, कोई ऐसी मेडिसिन दे देंगे जो फिर सप्रेस कर दे, तो फिर उसी कंडीशन में चले जाएंगे। करना ये होता है कि जब हम ट्यूबरकुलिनम 1 देते हैं तो उसके बाद उसका जो रिस्पांस आए उस प्रोसेस को कंप्लीट होने दिया जाए। बहुत मजबूरी ना हो तो मेडिसिन कोई और नहीं देनी चाहिए, हफ्ते में एक दफ़ा काफ़ी है। बिलअमूम इन बच्चों को पेट के कीड़े भी होते हैं, वो भी निकल जाते हैं इसी एक दवा से। 4-5 हफ्ते, यानी हफ्ते में एक दिन, फिर अगले हफ्ते उसी दिन, फिर उससे अगले हफ्ते उसी दिन, 4-5 दफ़ा देने से बिलअमूम इन बच्चों में ठहराव आ जाता है, सुकून आ जाता है, बशर्ते कि ये प्रोसेस कंप्लीट होने दिया जाए। अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने देंगे, दरमियान में कोई तबीयत ख़राब हुई, कोई दवा दे देंगे, तो फिर बच्चे इसी इसी कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि हम इनको बुखार से, पेट खराबी से, नज़ला ज़ुकाम बुखार से इनको ठहराव आता है, ये बिस्तर पे लेटना शुरू करते हैं, इतनी एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो उसी में ही इम्यून सिस्टम ने इनको ट्रेन करना होता है। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।